أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أعوذ بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد الهدى. بزرگ تو یہ قصہ مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیزیں ہیں کیا رب و کرم تیرے ہیں. حمد و ثنا کے بعد حضور نور شافعی یوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت السلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کا صحیح مضمون بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے. رجب کا مہینہ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے معراج کی عظمت عطا فرمائی. اور پھر اس معراج کی سیر کو رب کائنات نے قرآن پاک کے 15واں سپارہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے بیان فرمایا. فرمایا: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں. بے شک اللہ کی ذات سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. قرآن پاک کے اندر سب سے عجیب اور عظیم واقعہ معراج ہے.
یہ بھی یاد رکھنا کہ معراج جو ہے یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے پہلے معجزے کی تعریف سننے، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو عقل بھی تسلیم نہ کرے اور کبھی ایسا واقعہ ہوا بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ خلاف عقل جو کام ہو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اگر اللہ کے نبی سے یہ بات صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر اللہ کے ولی سے یہی بات خلاف عقل کو صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ آج کل بس یہ چیز بھی مکس کی ہوئے لوگوں نے، وہ کہتے ہیں جناب حضرت علی کا معجزہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا معجزہ۔ معجزے کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے اور کرامت کا تعلق اللہ کے ولی کے ساتھ ہے۔ یہ جو حضرت فاطمہ الزہرا کا معجزہ، حضرت علی کا معجزہ، امام حسن کا معجزہ، سارے جھوٹے ہیں۔ تو معراج جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے معجزہ ہے۔ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں روانہ فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ایسا معجزہ دے کر دنیا میں روانہ کیا کہ اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے اور اس کی شریعت پر عمل کرتے۔ اور پھر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 4 معجزے عطا فرمائے۔ ہر نبی کے معجزوں کی حد ہے، لیکن جس وقت اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے محبوب علیہ السلام کو دنیا کی طرف روانہ فرمایا تو سرکار کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا دیا۔ وہاں تو صرف ایک معجزہ تھا، 2 معجزے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام کی ہر عضو، سرکار علیہ السلام کا ہر جز وہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے معجزہ بنا کے بھیجا۔ سب سے بڑا معجزہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، وہ بھی رات کے تھوڑے حصے کے اندر، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان کراس کرنا، دوسرا آسمان کراس کرنا، تیسرا آسمان کراس کرنا، چوتھا آسمان کراس کرنا، اور ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک آسمان کی موٹائی جو ہے وہ 500 سال کی موٹائی ہے۔ 7 آسمان گزر کر سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر، عرش ملا سے بھی آگے جا کر، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جانا اور اپنے رب سے ملاقات کرنا، اور تھوڑے سے حصے کے اندر پھر واپس لوٹانا۔ اس سب سے سرکار علیہ السلام کا عظیم معجزہ۔ اور پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہ کیسے ہوا؟ چلو یہ تو ہم مانتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہاں تک عقل تسلیم کرتی ہے، یہاں پہ عقل کو دخل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سفر کو اللہ کی ذات نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، اور باقی کا سفر جو ہے وہ قرآن سے بھی کچھ ملتا ہے، کچھ حدیث سے بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف جائے، حالانکہ درمیان میں پورا نہر بھی ہے جہاں پہ جلنے کا خطرہ ہے، اس کے بعد پورا ماہ بھی ہے، سمندر ہے پانی کا جہاں پہ ڈوبنے کا خطرہ ہے، اور کہتے ہیں جناب وہاں پہ برف کا سمندر بھی ہے جہاں پہ جم جانے کا خطرہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پورا نہر سے بھی کراس کر جائے، پانی سے بھی کراس کر جائے، اور سارے سمندر پار کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے؟ تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے پھر اس کا جواب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرمایا کہ اور، واو معنی ہے اور، اس معنی ہے یاد ہے نا،
کہ بات قال جب کہا کہ رب نے، اصل میں یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمائے کہ محبوب آپ کو یہ بات یاد ہے؟ یعنی کہ جو بات اللہ کی ذات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہی ہے، وہی ذات وہی بات محبوب کو یاد کروائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، محبوب وہ بات آپ کو یاد ہے کہ جس وقت آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا تھا، یعنی کہ ابھی یہ آدم کا ذکر ہے، آدم ابھی نہیں آئے تھے، آدم تو تھے ہی نہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، محبوب آپ کو یہ بات یاد ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا، بات کسی فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں کہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنا، خلیفہ تب ہوتا ہے جب مرشد موجود ہو، جب مرشد موجود ہو، تو جب مرشد ہی نہ ہو تو خلیفہ کہاں سے آئے گا؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب آپ کو یہ بات یاد ہے؟ فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا میرے محبوب کی ذات آدم کے بعد ہے، بلکہ آدم تو بعد میں آیا، پہلے مرشد تھا، وہ میرے محبوب کی ذات تھی، پھر میرے محبوب کی ذات کا خلیفہ بنایا، اور جو خلیفہ بنی وہ ذات آدم علیہ السلام کی تھی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس سے کی؟ فرشتوں سے کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں کا جو اعتراض تھا نا، وہ بڑا قابل غور ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ابھی آدم نہیں آئے، آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی مشورہ کیا جا رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ کیا اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد بھی کرے گا، لڑائیاں بھی کرے گا، جھگڑے بھی کرے گا؟ اب یہاں پہ بات میں یہ کہوں گا آپ کو کہ آدم علیہ السلام نہیں آئے، کائنات کے اندر انسانیت کا تصور بھی نہیں تھا، جب باپ نہیں تھا تو اولاد کہاں سے آتی؟ لیکن اللہ کے فرشتے غیب کی خبر بتا رہے ہیں، جو ابھی تک ہوا نہیں، جو ہونے والا تھا، جس کو دیکھا بھی نہیں تھا، اپنے علم کے مطابق جو اللہ نے عطا کیا تھا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہا کہ اللہ تو ان کو بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو یہاں سے میں بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو نبی پر درود پڑھنے والے ہیں ان کے علم کا یہ عالم ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جو نبی کی ذات پر درود پڑھنے والے ہیں، ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ ابھی آدم نہیں آئے، اولاد نہیں آئی، تو وہ خبریں آگے کی دے رہے ہیں، یا اللہ کیا تم کو بنائے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گی؟ تو پھر نبی کے علم کا کیا حکم ہوگا؟ یہ تو وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے، یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے نبی پر درود پڑھنے والے ہیں۔ اور پھر آگے پہ چل کے اللہ کریم کی ذات مبارک نے فرشتوں کے علم کو بیان کیا کہ فرشتوں کا علم کتنا ہے، اور انہوں نے ساتھ دلیل دی اپنی، اور کہا کہ یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد بھی کرتے ہیں، تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے خلیفہ بنانے کی؟ مطلب یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، لیکن اللہ کے ذات مبارک نے ارشاد فرمایا قال انی، فرمایا انی بے شک میں، لا اعلم انی اعلم بے شک جو میں جانتا ہوں، لا تعلم تم نہیں جانتے۔ علم کی کیفیت کیا تھی؟ آدم نہیں آئی، اولاد نہیں آئی، لڑائی جھگڑے نہیں آئے، خون ریزی نہیں آئی، پہلے خبر دے دی اللہ کے فرشتوں نے، کہا کہ یا اللہ ان کو بنائے گا جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اللہ کریم نے پھر بھی فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے
تمہارے علم کی ایک حد ہے، جو میں نے تمہیں عطا کیا اس کی ایک حد ہے. اور پھر فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا فرشتوں کے. آدم کو سامنے کھڑا کر دیا فرشتوں کے. آپ مجھے بتائیں پھر یہاں پہ سوال کیا تھا؟ فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ. اتنے چیزاں کہڑے سن؟ ٹماٹر تے پیاز تھوڑے سن. رب دی بارگاہ سی نا، وہاں پہ کوئی اور مقام تھا، کوئی اور چیزیں تھی. فرمایا فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اے فرشتوں دسو نا. تسی کہندے پے سی یہ خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، ہوں دسو نا ان چیزاں دے نام. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو آدم کو تھا، سوال فرشتوں سے کیوں؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا تھا، جو علم دیا تھا وہ آدم کو دیا تھا، لیکن سوال فرشتوں سے کیوں؟ ایک استاد اگر شاگرد کو تعلیم دے، تعلیم دینے کے بعد سوال کسی اور سے کہے تم اس کا بتاؤ، اصل میں مقصد یہ تھا کہ فرشتوں یہ بات یاد رکھنا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، اللہ کا جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے. جہاں پہ فرشتوں کے علم کی حد ہوتی ہے، جہاں پہ فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی کے علم کی شروعات ہوتی ہے. وہاں سے اللہ کے نبی کے علم کی شروعات ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا، بولے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا. الا ما علمتنا، مگر اے اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. جس کا علم، جس کے علم کے سامنے عاجز آ جائے، جن کا علم جس کے علم کے سامنے عاجز آ جائے اسے نبی کہتے ہیں، اور جن کا علم جس کے سامنے عاجز ہو جائے اسے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں. اور یہ ہے مقام اللہ کے نبی کا، یہ خلیفے کا مقام ہے. کس کا مقام ہے؟ خلیفے کا. اچھا مجھے یہ بتائیں مرشد اعلیٰ ہوتا ہے یا خلیفہ اعلیٰ ہوتا ہے؟ مرشد اعلیٰ ہوتا ہے نا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. خلیفہ تب بھی بنتا ہے جب مرشد اعلیٰ ہو، مرشد کامل ہو. جس کے خلیفے کا یہ مقام ہے تو مرشد کتنا اعلیٰ ہوگا. محبوب کی عزت کی بات ہے، محبوب علیہ السلام کی عزت کی بات ہے کہ جس کا خلیفہ اتنا کامل ہے، جس کا خلیفہ اتنا اعلیٰ ہے، پھر وہ مرشد کتنا کامل ہوگا. جس کے خلیفے کا یہ مقام ہے کہ فرشتے لاجواب ہو گئے اس کے علم کے سامنے، تو مجھے بتاؤ وہ مرشد کا کیا عالم ہوگا. مرشد کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب انکا انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا یا اللہ تو علیم بھی ہے تو حکیم بھی ہے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے یا اللہ ہمیں حکم دیا. اب اللہ کریم کی ذات مبارک نے ارشاد فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم ان چیزوں کے نام بتا. اور یہاں پہ ایک بات میں یہ بھی کہتا چلوں، اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا؟ یا آدمو، کیا کہا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب لو. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بات میری سمجھ رہے ہیں نا؟ آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا، کہا اے آدم، یا آدم ہو. مجھے یہ بات بتائیں اگر کوئی بندہ یا آدم ہو کہے تو پھر شرک تو نہ ہوا نا، قرآن ہوا. اگر کوئی بندہ یہاں پہ مسجد کے اندر یا یحییٰ لکھ دے تو بھائی شرک تو نہ ہوا نا. ہر بندہ کہے گا بھائی قرآن کی آیت ہے، قرآن میں شرک نہیں ہے کیونکہ قرآن شرک سے پاک ہے.
محمد یا رسول اللہ لکھنے سے کیسے شرک ہو جاتا ہے؟ یا محمد یا رسول اللہ لکھنے سے کیسے شرک ہو گیا؟ پتہ یہ چلا کہ یا رسول اللہ جس مسجد میں لکھا ہو وہ اللہ کے قرآن کے مطابق بھی ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ ہمارا دل کا بیمین کا یا موسیٰ۔ یہ اللہ کا پیار ہے اپنے انبیاء کے ساتھ، وہ جیسے بھی مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات مبارک نے آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا کہ آدم ان ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ فقال فلما انبأهم بأسمائهم، آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بات کہی نہیں تھی؟ فرشتوں کو کہا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض، زمین اور آسمان کے غیب کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں ہی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا میرے فرشتوں میں دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں، میں دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہوں۔ جس وقت آدم علیہ السلام کا یہ مقام فرشتوں کے سامنے آ گیا تو اللہ کریم کی ذات مبارک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب مقام سے اعلیٰ ہو گئے تھے آدم علیہ السلام، فرمایا فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ ہاں تو شرک نہ، سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہے، لیکن اللہ کریم کی ذات مبارک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو۔ اب یہ تو سجدہ تھا اللہ کے حکم پر، اب فرشتے نہ کرتے گناہگار ہوتے۔ ایک نے نہ کیا اس پر لعنت پڑی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ایک نے سجدہ نہ کیا، انکار کر دیا، لعنتی بھی ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہی پہنے رہیں گی۔ کیوں؟ میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اچھا اللہ کے حکم پر سجدہ تھا، اٹھنا بھی تب تھا جب اللہ کا حکم ہوتا، سجدہ ہوا ختم ہو گیا، لیکن اس سجدے میں اللہ کی ذات شامل نہیں تھی۔ اس سجدے میں اللہ کی ذات شامل نہیں تھی، کیونکہ اللہ معبود ہے، معبود برحق ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو وہ ہماری شریعت کے اندر کافر ہے، ہماری شریعت کے اندر کافر ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اور اس کا ایک وقت مقرر تھا، سجدہ ہوا مکمل ہو گیا، لیکن جس وقت محبوب کی باری ہے، جس وقت محبوب علیہ السلام کے مقام کو اللہ کی ذات نے بیان کرنا چاہا، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا وہاں آدم کو سجدہ تھا، یہاں میرے محبوب کی عزت کی بات ہے۔ میرے فرشتوں یہاں پہ یہ کام تم نے اکیلے نے نہیں کرنا، بلکہ اس کام میں تمہارے رب کی ذات بھی شامل ہے۔ اور ہمارے سجدے کی ایک مدت تھی، ایک وقت مقرر تھا، سجدہ ہوا مکمل ہوا، لیکن جس وقت محبوب کی باری آئی، فرمایا درود شروع ہوا ختم ہی نہیں ہوا، قیامت تک میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ محبوب کی عظمت ہے، محبوب کی عزت ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں جلدی جلدی۔ اللہ کریم کی ذات مبارکہ سے فرمایا آدم تم جاؤ اور تمہاری بیوی ہوا جنت کے اندر رہو، جنت میں سے وَكُلَا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، جو کچھ دل کرتا ہے وہی کھاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم ایک بات یاد رکھنا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا،
اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ دانہ کھا لیا، وہ درخت سے جو پھل اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ کھا لیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا فیصلہ ہو؟ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آدم ہمارے جنت سے نکل جائے، ہمارے جنت سے چلا جائے۔ اب جنت کہاں پہ ہے؟ جنت کہاں پہ ہے؟ ساتوں آسمان گزر کر سدرۃ المنتہا گزر کے جنت ہے، عرش معلیٰ کے نیچے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے، سدرۃ المنتہا کراس کیا، ساتواں آسمان کراس کیا، چھٹا آسمان کراس کیا، ساتواں آسمان کراس کیا، اور سارے آسمان کراس کر کے پانچواں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، سارے آسمان کراس کر کے دنیا میں آ گئے۔ بھائی خلیفے کا یہ عالم ہے کہ اس کو نہ کرہ نار میں چلایا، نہ برف میں نقصان دیا، نہ جناب وہ پانی کے اندر ڈوبے۔ یہ خلیفے کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ خلیفے کا یہ مقام ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، آدم بھی میری مرضی سے زمین پر آیا تھا اور محمد عربی کی ذات بھی میری مرضی سے آسمانوں پر آئی تھی۔ تم میری ذات کو دیکھنا، اپنی عقل پر میرے محبوب کی معراج کو نہ توڑنا، کیونکہ میں نے محبوب علیہ السلام کو یہ سیر کرائی ہے۔ تو میری ذات پر نظر رکھنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اور یہاں پہ ہمارے علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، ایک تو یہ ترجمہ ہے نا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ پاک ہے وہ ذات جو سیر کے لیے آئی، تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ گویا کہ محبوب کی ذات بھی پاک تھی، اللہ کی ذات بھی پاک تھی، اور رب کائنات نے پہلے لفظ سبحان کا ذکر کیا۔ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف میری ذات ہی پاک ہے۔ فرمایا جس طرح میری ذات پاک ہے اس طرح میں اپنے محبوب کی ذات کو بھی میں نے پاک بنایا ہے۔ میری ذات بھی پاک ہے، میری یار کی ذات بھی پاک ہے۔ میری ذات بھی پاک ہے اور میرے یار کی ذات بھی پاک ہے۔ اور یہ بھی بات ایک یاد رکھیں کہ اس واقعے کے اندر شک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات نے سیر کرائی ہے۔ جو بندہ شک کرے، اور جتنا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جتنی سیر اور سفر کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، اس سفر کا انکار کرنے سے بندہ کافر بن جاتا ہے، کفر ہے اس کا انکار کرنا۔ اور باقی جو سفر ہے سرکار علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، اور قرآن پاک کے اندر واضح طور پر اس کا بھی ذکر ہے، جس طرح فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ وہ سارا ذکر ہے کہ سرکار علیہ السلام محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں گئے، پھر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور وہاں پہ ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے محبوب علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے یہ ارشاد فرمایا، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر یہ ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے فرمایا محبوب تو میرا عبد ہی ہے۔ کیا ہے؟ تو میرا عبد ہی، تو میرا ایسا غلام ہے جس کو میں نے سارے اختیارات دے دیے، ایسا میرا بندہ ہے۔ اب محبوب تیرا بولنا میرا بولنا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تیرا بولنا میرا بولنا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب تیرا پھینکنا میرا پھینکنا، یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، محبوب تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ نہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محبوب زبان تیری ہے لیکن کلام تو میرا چل جاتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا محبوب تیرا چلنا میرا چلنا، تیرا بولنا میرا بولنا، محبوب تیرا سننا میرا سننا، محبوب تیرے ہاتھ پہ میرے ہاتھ، تیرے ہاتھ نہیں میرے ہاتھ نہیں۔ یہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے محبوب علیہ السلام کو مقام عطا فرمایا۔ محبوب
تینوں ہر چیز کا اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، جویں چاہے ہوئے کر لیں۔ بھلا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب کائنات سانوں پہ راضی کر دی، کائنات سانوں پہ راضی کر دی، لیکن اسی محبوب تانوں پہ راضی کرتے ہیں۔ اسی چاہتے ہیں محبوبہ تو راضی ہو جا، اسی سارے اختیارات محبوب تینوں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تو بولے گا تے تیری زبان ہوئے گی، محبوب کلام میں رب نہ ہوئے گا، جدو ساری وحی نازل ہوئے گی انی دیر تک محبوبہ تو گفتگو کردا ہی نہیں جنی دیر تک میں رب دی وحی نہ نازل ہوئے۔ میری گفتگو تے میری گل تو بغیر ہوتی نہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کا مقام ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو بھی انشاءاللہ لے کے چلا گے۔ اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا